پہلا سلاطین اور اس کا 22واں باب جو 53 آیات پر مشتمل ہے۔ مکایا نبی اخیب کو آگاہ کرتا ہے، اور 3 برس وہ ایسے ہی رہے اور اسرائیل اور ارام کے درمیان لڑائی نہ ہوئی۔ اور تیسرے سال یہودا کا بادشاہ یہوشافط شاہ اسرائیل کے ہاں آیا، اور شاہ اسرائیل نے اپنے ملازموں سے کہا، کیا تم کو معلوم ہے کہ رمات جلاد ہمارا ہے، پر ہم خاموش ہیں اور شاہ ارام کے ہاتھ سے اسے چھین نہیں لیتے؟ پھر اس نے یہوشافط سے کہا، کیا تو میرے ساتھ رمات جلاد سے لڑنے چلے گا؟ یہوشافط نے شاہ اسرائیل کو جواب دیا، میں ایسا ہوں جیسا تو، میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ، اور میرے گھوڑے ایسے ہیں جیسے تیرے گھوڑے۔ اور یہوشافط نے شاہ اسرائیل سے کہا، ذرا آج خداوند کی مرضی بھی تو دریافت کر لے۔ تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو جو قریب 400 آدمی تھے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا، میں رمات جلاد سے لڑنے جاؤں یا باز رہوں؟ انہوں نے کہا، جا، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا۔ لیکن یہوشافط نے کہا، کیا ان کو چھوڑ کر یہاں خداوند کا کوئی نبی نہیں ہے تاکہ ہم اس سے پوچھیں؟ شاہ اسرائیل نے یہوشافط سے کہا کہ ایک شخص املا کا بیٹا مکایا ہے تو صحیح، جس کے ذریعے سے ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے، کیونکہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ یہوشافط نے کہا، بادشاہ ایسا نہ کہے۔ تب شاہ اسرائیل نے ایک سردار کو بلا کر کہا کہ املا کے بیٹے مکایا کو جلد لے آ۔ اس وقت شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشافط سامریا کے پھاٹک کے سامنے ایک کھلی جگہ میں اپنے اپنے تخت پر شاہانہ لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے، اور سب نبی ان کے حضور پیشن گوئی کر رہے تھے۔ اور کنانا کے بیٹے صدقیہ نے اپنے لیے لوہے کے سینگ بنائے اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان سے ارامیوں کو مارے گا جب تک وہ نابود نہ ہو جائیں۔ اور سب نبیوں نے یہی پیشن گوئی کی اور کہا کہ رمات جلاد پر چڑھائی کر اور کامیاب ہو، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا۔ اور اس قاصد نے جو مکایا کو بلانے گیا تھا اس سے کہا، دیکھ، سب نبی ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری دے رہے ہیں، سو ذرا تیری بات بھی ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوشخبری ہی دینا۔ مکایا نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم، جو کچھ خداوند مجھے فرمائے گا میں وہی کہوں گا۔ سو جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، مکایا، ہم رمات جلاد سے لڑنے جائیں یا رہنے دیں؟ اس نے جواب دیا، جا اور کامیاب ہو، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، میں کتنی مرتبہ تجھے قسم دے کر کہوں کہ تو خداوند کے نام سے حق کے سوا اور کچھ مجھ کو نہ بتائے؟ تب اس نے کہا، میں نے سارے اسرائیل کو ان بھیڑوں کی مانند جن کا چوپان نہ ہو پہاڑوں پر پراگندہ دیکھا، اور خداوند نے فرمایا کہ ان کا کوئی مالک نہیں، سو وہ اپنے گھر سلامت لوٹ جائیں۔ تب شاہ اسرائیل نے یہوشافط سے کہا، کیا میں نے تجھ کو بتایا نہیں تھا کہ یہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشن گوئی کرے گا؟ تب اس نے کہا، اچھا، تو خداوند کے سخن کو سن لے۔ میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے دائنے اور بائیں کھڑا ہے، اور خداوند نے فرمایا، کون اخیب کو بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رمات جلاد میں کھیت آئے؟ تب کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ۔
لیکن ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا میں اسے بہکاؤں گی۔ خداوند نے اس سے پوچھا کس طرح؟ اس نے کہا میں جا کر اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی۔ اس نے کہا تو اسے بہکا دے گی اور غالب بھی ہوگی، روانہ ہو جا اور ایسا ہی کر۔ سو دیکھ خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالی ہے، اور خداوند نے تیرے حق میں بدی کا حکم دیا ہے۔ تب کنانا کا بیٹا صدقیہ نزدیک آیا اور اس نے میکایا کے گال پر مار کر کہا خداوند کی روح تجھ سے بات کرنے کو کس راہ سے ہو کر مجھ میں سے گئی؟ میکایا نے کہا یہ تو اسی دن دیکھ لے گا جب تو اندر کی ایک کوٹری میں گھسے گا تاکہ چھپ جائے۔ اور شاہ اسرائیل نے کہا میکایا کو لے کر اسے شہر کے ناظم امون اور یواس شہزادے کے پاس لوٹا لے جاؤ، اور کہنا بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ اس شخص کو قید خانے میں ڈال دو، اور اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا جب تک میں سلامت نہ آؤں۔ تب میکایا نے کہا اگر تو سلامت واپس آ جائے تو خداوند نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا اے لوگو تم سب کے سب سن لو۔ اخی اب کی وفات۔ سو شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشافط نے رمات جلاد پر چڑھائی کی، اور شاہ اسرائیل نے یہوشافط سے کہا میں اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں جاؤں گا، پر تو اپنا لباس پہنے رہ۔ سو شاہ اسرائیل اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں گیا۔ ادھر شاہ ارام نے اپنے رتھوں کے 32 سرداروں کو حکم دیا تھا کہ کسی چھوٹے یا بڑے سے نہ لڑنا سوائے شاہ اسرائیل کے۔ سو جب رتھوں کے سرداروں نے یہوشافط کو دیکھا تو کہا کہ ضرور شاہ اسرائیل یہی ہے، اور وہ اس سے لڑنے کو مڑے۔ تب یہوشافط چلا اٹھا۔ جب رتھوں کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ شاہ اسرائیل نہیں تو وہ اس کا پیچھا کرنے سے لوٹ گئے، اور کسی شخص نے یوں ہی اپنی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے درمیان مارا۔ تب اس نے اپنے سارتھی سے کہا کہ باغ پھیر کر مجھے لشکر سے باہر نکال لے چل، کیونکہ میں زخمی ہو گیا ہوں۔ اور اس دن بڑے گھمسان کا رن پڑا، اور انہوں نے بادشاہ کو اس کے رتھ ہی میں ارامیوں کے مقابل سنبھالے رکھا، اور وہ شام کو مر گیا، اور خون اس کے زخم سے بہہ کر رتھ کے پائیدان میں بھر گیا۔ اور آفتاب غروب ہوتے ہوتے لشکر میں یہ پکار ہو گئی کہ ہر ایک آدمی اپنے شہر اور ہر ایک آدمی اپنے ملک کو جائے۔ سو بادشاہ مر گیا اور وہ سامریا میں پہنچایا گیا، اور انہوں نے بادشاہ کو سامریا میں دفن کیا، اور اس رتھ کو سامریا کے تالاب میں دھویا۔ کسبیاں یہیں غسل کرتی تھیں، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا تھا کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ اور اخی اب کی باقی باتیں اور سب کچھ جو اس نے کیا تھا، اور ہاتھی دانت کا گھر جو اس نے بنایا تھا، اور ان سب شہروں کا حال جو اس نے تعمیر کیے، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اخی اب اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ یہودا کا بادشاہ یہوشافط۔ اور آسا کا بیٹا یہوشافط شاہ اسرائیل اخی اب کے 4 سال سے یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اور جب یہوشافط سلطنت کرنے لگا تو 35 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 25 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام عزوبہ تھا جو سلہی کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے باپ آسا کے نقش قدم پر چلا، اس سے وہ مڑا نہیں،
اور جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا اسے کرتا رہا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ لوگ ان اونچے مقاموں پر ہنوز قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے، اور یہوشافط نے شاہ اسرائیل سے صلح کی، اور یہوشافط کی باقی باتیں اور اس کی قوت جو اس نے دکھائی اور اس کے جنگ کرنے کی کیفیت، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اس نے باقی لوتیوں کو جو اس کے باپ آسا کے عہد میں رہ گئے تھے ملک سے خارج کر دیا، اور ادوم میں کوئی بادشاہ نہ تھا بلکہ ایک نائب حکومت کرتا تھا۔ اور یہوشافط نے ترسیس کے جہاز بنائے تاکہ اوفیر کو سونے کے لیے جائیں، پر وہ گئے نہیں کیونکہ وہ ایسیون جابر ہی میں ٹوٹ گئے۔ تب اخی اب کے بیٹے اخزیہ نے یہوشافط سے کہا، اپنے خادموں کے ساتھ میرے خادموں کو بھی جہازوں میں جانے دے، پر یہوشافط راضی نہ ہوا۔ اور یہوشافط اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یہورام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اسرائیل کا بادشاہ اخزیہ۔ اور اخیب کا بیٹا اخزیہ شاہ یہودا یہوشافط کے 70ویں سال سے سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور اپنے باپ کی راہ اور اپنی ماں کی راہ اور نبات کے بیٹے یربام کی راہ پر چلا، جس سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا، اور اپنے باپ کے سب کاموں کے موافق بال کی پرستش کرتا اور اس کو سجدہ کرتا رہا، اور خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلایا۔